سے کندھا، ٹخنے سے ٹخنا، مونڈھے سے مونڈھا لگا کر کھڑے رہیں۔ جن بھائیوں کے پیجامے یا لنگیاں ٹخنوں سے نیچے ہوں تو ہر ہمیشہ کے لیے اوپر رکھ لیں۔ پھر دوبارہ اعلان کیا جاتا ہے کہ قبلے کے پاس امام کے چہرہ کرنے کے بعد سیدھے ہاتھ کی طرف کی جو صف یعنی ٹٹیوں کے پاس کی جو صف ہے وہ اگلی صفوں ہی میں جگہ خالی ہے۔ برائے مہربانی صف باندھنے والے احباب ٹٹیوں کے پاس جو صفیں ہیں وہاں پر اگلی صفوں ہی میں جگہ خالی ہے۔ ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ گیٹ کے پاس صفیں باندھنے کی وجہ سے آنے والے احباب کے لیے کافی دقت ہو رہی ہے۔ ٹٹیوں کے پاس اگلی صفوں میں اور جگہ باقی ہے، خالی ہے، اس طرف آ کر آپ صف کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اگر پہلی صف میں، دوسری صف میں، اگلی صفوں میں جگہ خالی ہے، برائے مہربانی پیچھے والوں کو اگلی صف کو پہلے مکمل کرنی چاہیے۔ درمیان میں دو آدمیوں کے بیچ میں جگہ خالی نہیں رہنی چاہیے۔ عید الفطر کی نماز کا طریقہ بتایا جا رہا ہے، برائے مہربانی غور سے اس کو سنیں۔ 2 رکعت عام نمازوں کی طرح سے کچھ ہٹ کر یہ نماز ادا کی جائے گی زائد تکبیروں کے ساتھ۔ 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے اور نیت زبان سے ادا کرنے کو نہیں کہتے، آپ دل میں ہی جو سوچ لیتے ہیں یہی نیت ہے۔ یہ کہنا کہ میں 2 رکعت عید کی نماز پڑھتا ہوں یہ بدعت ہے، اور امام صاحب کے اللہ اکبر بول کر نماز کے لیے جو کھڑے ہوتے ہیں اس میں پہلے دعائے استفتاح ثنا پڑھی جاتی ہے، اس کے بعد 7 زائد تکبیریں کہی جائیں گی پہلی رکعت میں، تکبیر تحریمہ کے علاوہ، جس میں اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھانا ہے اور پھر اپنے سینے پر باندھنا ہے۔ 7ویں تکبیر مکمل ہونے پر پھر تعوذ اور تسمیہ کے بعد سورہ فاتحہ اور سورہ اعلیٰ پڑھائی جائے گی، جس میں مقتدی کو سورہ فاتحہ امام کے ساتھ پڑھنی ہے اور دوسری سورت کو خاموشی سے سننا ہے۔ اس طرح پھر رکوع میں جاتے وقت اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھائیں، اللہ اکبر بولتے ہوئے رکوع میں جائیں، اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھائیں، جس میں سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 2 سجدے کیے جائیں گے۔ دوسری رکعت کے لیے جو اللہ اکبر بول کر کھڑے ہوتے ہیں
اس تکبیر کے علاوہ سورہ فاتحہ سے پہلے 5 زائد تکبیریں کہی جائیں گی. اس کے بعد سورہ فاتحہ اور سورہ غاشیہ کی انشاءاللہ تلاوت ہوگی، اور اس کے بعد بقیہ نماز اسی طرح سے ادا کی جائے گی. تو جو بھی احباب اگر آ رہے ہیں تو ان سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی تیز تیز قدم دوڑاتے ہوئے آئیں، اور اگر گیٹ کے پاس احباب زیادہ ہیں تو ٹٹیوں کے پاس صفوں میں جگہ اور اگلی صفوں ہی میں خالی ہے، تو پہلے اسے آ کر مکمل کریں. ماں اور بہنوں سے بھی گزارش ہے کہ وہ برائے مہربانی وہ بھی صف بندی کر لیں، اپنی بہن کے بازو کے قدم سے قدم، کندھے سے کندھا، ٹخنے سے ٹخنا، مونڈھے سے مونڈھا لگا کر کھڑے رہیں. عورتیں اپنے کپڑوں کو ٹخنوں سے نیچے رکھیں گی، اور جن بھائیوں کے بھی سیل فون آن میں ہوں برائے مہربانی آف کر لیں یا کم از کم سائلنٹ میں رکھ لیں، اور اپنے چھوٹے بچوں کو درمیان نماز میں رونے کی نوبت تک نہ لے کر آئیں. نماز عید ادا کی جا رہی. اللہ اکبر. 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 الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أهوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى
بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وضرابي مبسوسة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم
ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال الله عز وجل في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنی علما. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ عز و جل کے لیے ہے. درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین پر. برادران اسلام، عید کی نماز کے بعد کچھ دیر نصیحت خطبہ دینا سنت رسول ہے. انشاءاللہ آپ کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے
مختصر سے وقت میں اہم نصیحت کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اس سے پہلے ایک اہم اعلان یہ ہے کہ الحمدللہ اس عیدگاہ میں لوگوں کی نماز کے انتظامات کے لیے جو کچھ تیاریاں ہوتی ہیں اور انتظامات کیے جاتے ہیں، چاہے وہ عورتوں کے نماز کی جگہ کی حد بندی ہو یا آنے جانے کا راستہ صاف کرنا ہو یا اسی میدان عیدگاہ کو کلین کرانا ہو، اس کے لیے کئی اخراجات درکار ہیں۔ اور اس سے بڑی اہم بات یہ کہ اس عیدگاہ پر دشمنوں کی نظر پڑی ہوئی ہے، اس لیے اس عیدگاہ کی جگہ کو محفوظ رکھنے کے لیے اطراف سے دیوار کی حد بندی بھی کرنی ہے۔ اس لیے آپ سبھی احباب سے اور ماں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ اس عیدگاہ کے انتظامات اور اس کو اور مضبوط اور اچھا بنانے کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون چندہ دیتے ہوئے جائیں، کوئی بھی خالی ہاتھ نہ جائیں۔ مرد احباب کے پاس جن کو ذمہ داری دی گئی ہے وہ دونوں گیٹوں کے پاس کھڑے رہیں، اور ماں اور بہنوں میں جن کو ذمہ داری دی گئی ہے ان سے گزارش ہے کہ وہ برائے مہربانی ابھی عورتوں کے حصے کے پاس سے نکلنے کی جو جگہ ہے وہاں پر کھڑے ہو جائیں اور چندہ تعاون وصول کریں۔ معزز سامعین، یہ عید کا دن ہے۔ اس عید کے دن خوشی منانے کا حق اس بھائی کو ہے، ان مرد احباب اور خواتین کو ہے جنہوں نے سارا رمضان اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارا۔ اب ہمیں یہ سوچنا ہے کہ رمضان کے بعد رمضان سے ہماری زندگی میں کیا کچھ فائدہ ہوا، ہماری زندگی میں کیا بدلاوا آیا۔ رمضان کے جو روزے تھے اس کا جو مقصد تھا اللہ کا تقوی، کیا ہماری زندگیوں میں اللہ کا تقوی ہے؟ ایسا نہیں کہ رمضان کا گزرنے کے بعد اللہ کا ڈر ہمارے دلوں کے اندر نہ ہو، وہی برائیاں، وہی گناہ کے کام جو رمضان کے مہینے سے پہلے ہم کرتے تھے اب پھر عید کے دن سے ہی شروع کر دیے، تو پھر یہ ہمارے لیے رمضان کا مہینہ بے فائدہ ہے۔ نمازوں کی پابندی رمضان کے مہینے میں تھی، عید کے دن سے ہی نمازوں کی پابندی کو ہم نے چھوڑ دیا، تو پھر رمضان کے مہینے کی پابندیاں ہمارے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہوگی۔ اس لیے رمضان کے بعد ہماری زندگی کو رمضان کی عبادات کی طرح گزارنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ایک مثال دی ہے کہ جو رمضان کے مہینے میں نیکیاں کرتے ہیں، اب اس کے بعد اگر ان کی زندگی گناہوں میں، اللہ کی نافرمانیوں میں گزرے گی تو اس عورت کی مثال اس کی ہوگی جو دن بھر دھاگا بناتی ہے، شام ہونے کے بعد اپنے ہاتھ سے ہی اس دھاگے کو توڑ دیتی ہے۔ تو رمضان میں جو نیکیاں، جو جذبہ صدقہ و خیرات کا اور نمازیں پڑھنے کا، نفل عبادات کے کرنے کا تھا، اب رمضان کا مہینہ گزرنے کے بعد وہ عبادتیں ہم چھوڑ دیے، وہ جذبہ ہمارا ختم ہو گیا، تو پھر وہ رمضان کی نیکیاں ہمارے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہوگی۔ اس میدان عیدگاہ سے سارے امت مسلمہ کے لیے ایک پیغام دیا جا رہا ہے۔ جو بھی مائیں ہیں، جو بھی ماں باپ ہیں، ان کے اوپر ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور جو نوجوان طبقہ ہے اس سے متعلق ایک نصیحت ہے۔ ہماری جو نوجوان لڑکیاں ہیں ان کے متعلق ایک اہم نصیحت کی جا رہی ہے۔ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اس دور میں کچھ ایسے شرپسند لوگ بھی ہیں جو کسی شہر کے امن کو خراب کرنا چاہتے ہیں، وہاں کے امن کو ختم کرنا چاہتے ہیں، فتنہ، فساد، لڑائی، جھگڑا پیدا کرنا چاہتے ہیں۔
ہم مسلمانوں میں خاص کر کے جو نوجوان طبقہ ہے، یہ نوجوان طبقہ رمضان کا مہینہ بھی کیا، رمضان کے مہینے میں بھی تاخراتوں میں بھی اپنی گاڑیوں میں زیادہ آواز کر کے گلیوں میں، روڈوں پر، راستوں میں ادھر ادھر گھوم پھر کر لوگوں کو پریشان کیے، لوگوں کی نیندوں کو اڑائے اور ان کو پریشان کیے اور بہت سارے مسائل کھڑا کیے۔ ہم والدین سے یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد دی ہے، آپ کی اولاد نوجوان بنی ہے، تو آپ کے اوپر ایک سب سے بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اپنے نوجوانوں کا خیال کریں اور ان کو احتیاط کے ساتھ ان کی صحیح تربیت کریں، غلط راستے کی طرف ان کو نہ لے کر جانے دیں، بروں کی دوستی سے اپنے نوجوان بچوں کو بچائیں، بروں کی دوستی سے اپنے بچوں کو دور رکھیں، اور خاص کر کے اس ماحول میں اور ایسے موقع پر کہ امن ہے، یہاں پر کسی طرح کا کوئی خون خرابہ نہیں، لیکن یہاں پر کوئی فتنہ، کوئی فساد، کوئی خون خرابہ کرنے والے جو لوگ ہیں اور ان کی جو حرکتیں ہیں، ان سے اپنے آپ کو دور رکھیں اور ان سے اپنے تعلق کو نہ جوڑے رکھیں۔ اور خاص کر کے اپنے بچوں کو، جو نوجوان ہیں، ان نوجوانوں کو ماں باپ سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو، اپنے نوجوانوں کو گاڑیوں سے دور رکھیں، کیونکہ اسی گاڑیوں کے ذریعے سے بہت سارے حادثات پیش آتے ہیں، بہت سارے مسائل پیش آتے ہیں، کیونکہ یہی نوجوان طبقہ ہے جو اسی راستے سے اور اسی چیز کے ذریعے سے بہت ساری گناہ کے کام کرتے آ رہے ہیں۔ اور معزز سامعین، نوجوانوں سے ہماری اپیل یہ ہے، ہماری گزارش یہ ہے کہ آپ کی جو نوجوانی کا عمر کا مرحلہ ہے، یہ کوئی معمولی مرحلہ نہیں ہے، یہ کوئی بچپنا نہیں ہے کہ آپ جوانی کو اسی طرح مٹر گشتی میں گزاریں، عیش پرستی میں گزاریں، بلکہ نوجوانی کی عمر کا جو مرحلہ ہوتا ہے وہ انسان کی سارے عمر کے مرحلے میں ایک قیمتی مرحلہ ہوتا ہے۔ یہی وہ جوانی کا مرحلہ ہے جس جوانی کے مرحلے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جوانی کی عمر کے مرحلے کو غنیمت جانو۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو نوجوان لڑکے، جو نوجوان لڑکیاں اپنی جوانی کی عمر میں اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کو ناراض کرنے والے کام کرتے ہیں، اپنے والدین کو ناراض کرنے والے کام کرتے ہیں، اپنے خاندان کو بدنام کرنے والے کام کرتے ہیں، اپنے محلے کو بدنام کرنے والے کام کرتے ہیں، اپنے شہر کو بدنام کرنے والے کام کرتے ہیں، پوری امت مسلمہ کے اوپر ایک داغ آئے، ایک دھبا آئے، ایسے حرکتیں اگر تم کرتے ہو، آپ کو یہ بات جان لینی چاہیے کہ یہ جوانی کا مرحلہ عمر کا ایسا مرحلہ ہوتا ہے جس مرحلے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل قیامت کے دن ہر انسان کے قدم اللہ رب العالمین کے پاس سے اس وقت تک ہٹ نہیں سکتے، ہل نہیں سکتے، جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھ نہ لے کہ میں نے تجھے جوانی دی تھی، میں نے تجھے جوانی کی عمر عطا فرمائی تھی، اس جوانی کی عمر کو تو نے کیسے گزارا، کیسے خرچ کیا، آیا میری اطاعت میں گزارا، نمازوں کی پابندی میں گزارا، دین کی تبلیغ میں گزارا، اسلام کی اشاعت میں گزارا، اسلام کے پھیلانے میں گزارا، یا نہیں تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں اور اسی طرح کے غلط اور گناہ کے کاموں میں گزارا۔ یہ اللہ رب العالمین ہر نوجوان سے سوال کرے گا، اس لیے نوجوانوں سے ہماری گزارش یہ ہے، اللہ کے واسطے آپ کی جوانی کی عمر کی قدر کیجئے۔ ہمارے پاس اسلاف کی کئی مثالیں موجود ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا آپ مطالعہ کیجئے، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو بیان فرمایا ہے۔ اکیلا ایک نوجوان تھا، سارے لوگوں کے سامنے، سارے شہر میں اور بیچ راستے میں کھڑے ہو کر توحید کی دعوت دیتا ہے۔ یہ ایسے نوجوان ہوتے ہیں جو اکیلے اٹھتے ہیں، اور وہ نوجوان جو ہر جمعہ کے دن ہم سورہ کہف کی تلاوت کرتے ہیں، اس میں اللہ رب العالمین نے کچھ نوجوانوں کا واقعہ بیان فرمایا ہے۔ وہ نوجوان تھے جنہوں نے اپنی جوانی کی عمر کو ایسے
دیکھ رکھے گزارا تھا کہ قوم بت پرست تھی، بادشاہ اس وقت کا بتوں کی طرف دعوت دیا کرتا تھا، لیکن یہ نوجوان آدمی اپنی توحید کو باقی رکھتے ہوئے، اپنے ایمان کو باقی رکھتے ہوئے اس قوم سے الگ ہو کر ایک غار میں جا کر پناہ لیے۔ اس طرح کی کئی مثالیں موجود ہیں، نوجوانوں کے کارنامے ہیں ہمارے تاریخ اسلام میں۔ نوجوانوں نے گاڑیاں چلا کر، نوجوانوں نے نافرمانی کر کے ہمارے اسلاف میں اپنی امت کے لیے داغ یا بدنما داغ کا ذریعہ نہیں بنے۔ نوجوانوں کی، ہمارے اسلاف کی سیرت کا آپ مطالعہ کریں گے، یہ اسلام پھیلا ہے، یہ اسلام آگے بڑھا ہے، یہ اسلام کی قربانیاں ہیں، تو اس میں نوجوانوں کا سب سے بڑا رول رہا ہے، نوجوانوں کا سب سے بڑا کردار رہا ہے۔ تو ہمارے نوجوانوں سے گزارش یہ ہے کہ آپ اللہ کی نافرمانی نہ کریں، اور اللہ کے واسطے آپ سے کوئی ایسی حرکت نہ ہو، آپ سے کوئی ایسا کام نہ ہو جو امت مسلمہ کے لیے ایک بدنامی کا کوئی ذریعہ بنے۔ الحمدللہ پہلے سے ہم یہ بات کہتے آ رہے ہیں کہ اس شہر میں ہمارے الحمدللہ دوسرے شہروں کے مقابلے میں امن ہے۔ ہماری جو پولیس ڈپارٹمنٹ ہے الحمدللہ ان کی فل کوششیں ہیں کہ کسی طرح کا خون خرابہ نہ ہو، کسی طرح کی لڑائی نہ ہو، کسی طرح کا فتنہ و فساد نہ ہو، لیکن ایسے موقع پر بھی ہم مسلم نوجوان ایسے ہیں جو اس ماحول کو خراب کرنے کی کوشش میں ہیں۔ ہم ان سے گزارش کرتے ہیں، اپیل کرتے ہیں، اس میدان عیدگاہ سے ہم یہ آپ کو دعوت پیغام دیتے ہیں کہ آپ کی جوانی کو اس طرح کے غلط اور اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں نہ گزاریں۔ والدین آپ کی ایک ذمہ داری بنتی ہے۔ آج اس نوجوان طبقے کے بگڑنے میں سب سے زیادہ ہاتھ آپ والدین کا ہے، آپ ماں باپ کا ہے۔ آپ نے اپنے نوجوانوں کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کر نہیں رکھا، ان کے اوپر پابندیاں نہیں لگائی، آپ نے ان کو کھلی چھوٹ دی ہے، آپ نے ان کو کھلی آزادی دی ہے، وہ جہاں چاہیں پھریں، جیسے چاہے رہیں، جیسے چاہے وہ گھومیں پھریں۔ آپ والدین نے ان کے اوپر کوئی پابندی نہیں لگائی۔ آپ اپنے گھر میں رکھیں، اپنے پاس رکھیں، اپنے قریب رکھیں، اپنے ساتھ رکھیں، اپنے نوجوانوں کی صحیح تربیت کریں۔ اگر آپ کا نوجوان بیٹا غلط راستے پر جا رہا ہے، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اپنے جوان بچوں کے غلط راستے سے ان کی اصلاح کریں اور ان کو صحیح راستے پر لے کر آئیں۔ یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ تو یہ والدین کو ہم پیغام دینا چاہتے ہیں، آج نوجوان طبقے کے بگڑنے میں سب سے زیادہ ماں باپ کا کردار ہے، ماں باپ کا رول ہے۔ وہ ماں باپ تھے جو اپنے جوانوں کو ایسے پال کر بڑا کیا کرتے تھے، ان کی ایسی تربیت کیا کرتے تھے۔ جن نوجوانوں نے ایسے کارنامے انجام دیے، رہتی دنیا تک تاریخ کی کتابوں میں آج بھی ان کے کارنامے اوراق میں ہیں، جنہیں پڑھا جاتا ہے، جنہیں مثال کے طور پر، نمونے کے طور پر نوجوانوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اور معزز سامعین، اس میدان عیدگاہ کے ذریعے سے ایک اہم پیغام ہم نوجوان لڑکیوں کو دینا چاہتے ہیں۔ نوجوان لڑکیوں کا جو طبقہ ہے بالکل حد سے پار ہوتا جا رہا ہے، چاہے وہ اپنی شادیوں کا مسئلہ ہو یا اس کے علاوہ اپنے شوہروں کے ساتھ کی نافرمانی کا مسئلہ ہو یا اپنے گھر سسرال کے گھر میں کسی اور چیز کی حرکت کا مسئلہ ہو، ایسے موقع پر ہم والدین کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اپنے نوجوان بچیوں کی صحیح تربیت کریں۔ یہ ماحول بڑا پرفتن ماحول ہے، باہر کا ماحول بالکل خراب ہے، نوجوانوں کی نظر نوجوان لڑکیوں کے اوپر بری پڑی ہوئی ہے۔ نوجوان بچیوں کو محبت کے جھانسے میں ڈال کر، محبت کے جال میں ڈال کر، مسلم نوجوان لڑکیوں کو محبت کے نام پر اپنے محبت میں پھنسا کر ان کو گھر سے باہر بھگا کر لے کر جا رہے ہیں، ماں باپ سے دور کر رہے ہیں۔ نوجوان لڑکیوں سے ہماری اپیل یہ ہے، آپ اس بات کو سمجھیں، آپ ایک لڑکے کی بات پر، ایک لڑکے کے کہنے پر اپنے ماں باپ کی محبت کو ٹھکرا کر جا رہے ہو۔ جن ماں باپ نے آپ کو بچپن سے پالا ہے، بچپن سے پوسا ہے، بچپن سے محبت کی ہے، آپ اپنے نوجوان لڑکیوں سے ہم یہ گزارش کرتے ہیں، کسی نوجوان لڑکے کے محبت میں آ کر تم ان سے محبت کی شادی کر کے ان کے ساتھ بھاگ کر اپنے ماں باپ کو ناراض کرتے ہو اور اپنے خاندان کو ناراض کرتے ہو، ساری زندگی چین سے نہیں رہیں گے۔
جس ماں باپ نے آپ کو بچپن سے جو پیار جو محبت دیا ہے، یہ بھگا کر لے کر جانے والا نوجوان کبھی آپ کو وہ محبت نہیں دے گا۔ آج نوجوان لڑکیاں بہکاوے میں آ کر، گمراہی میں آ کر، ان کے باتوں میں آ کر اس طرح کے غلط حرکات کر دیتے ہیں۔ یہی نوجوان لڑکے محبت کی جال میں ان نوجوان لڑکیوں کو پھنسا کر بھگا کر لے کر جاتے ہیں، کئی دنوں کے بعد ان کو پھانسی دے کر مار کر چھڑ دیتے ہیں، یا نہیں تو ان کو زہر پلا کر چھڑ دیتے ہیں، کیونکہ یہ جانتا ہے کہ یہ نوجوان لڑکی میرے کہنے پر اپنے خاندان کو ٹھکرا کر آئی ہے، میں کیا بھی کر سکتا ہوں اس کے ساتھ۔ تو یہ نتیجہ آج ہم اخبارات میں اور ٹی وی پروگرامز میں دیکھتے رہتے ہیں کہ آئے دن اس طرح کے کئی خبریں نشر ہوتی رہتی ہیں۔ الامان والحفیظ۔ اس لیے نوجوان لڑکیوں سے ہماری گزارش یہ ہے کہ آپ اپنے والدین کی قدر کریں، اپنے والدین کا احترام کریں، اپنے والدین کی عزت کریں، ان کے بات کا احترام کریں، اپنے ماں باپ کو درجہ دیں، اپنے ماں باپ کو وہ درجہ دیں آپ کے شادی کا معاملے میں، چاہے آپ کو کوئی بھی محبت کی جھوٹی جال میں پھنسانے کی کوشش کرے، ماں باپ کی رضامندی کے ساتھ شادی کریں، کیونکہ جو بھی لڑکی اپنے والدین، اپنے ماں باپ، اپنے ولی اور اپنے سرپرست کی ناراضگی میں یا ان کی غیر موجودگی میں، جس نکاح میں آپ کا باپ نہیں، جس نکاح میں آپ کا چچا نہیں، جس نکاح میں آپ کے بڑے باپ نہیں، جس نکاح میں آپ کے دادا نہیں، جس آپ کے نکاح میں کوئی گاؤں کا بڑا آدمی مسلمان نہیں ہے، تو وہ نکاح آپ کا ہوا ہی نہیں ہے، چاہے آپ کورٹ میرج کر لیں، چاہے آپ لو میرج کر لیں۔ اس پر افسوس کی بات یہ ہے کہ آج مسلم نوجوان لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ شادیاں رچا رہی ہیں، غیر مسلموں کے ساتھ شادی کر رہی ہیں، وہ بھی دیول میں جا کر، مندروں میں جا کر شادیاں کر رہی ہیں۔ ارے مسلم نوجوان لڑکیوں، تمہارا ایک وقار ہے، تمہاری ایک عزت ہے، تمہارا ایک احترام ہے، جب تک آپ اسلام میں رہیں گی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو عزت اسلام میں دیا ہے، دنیا کے کسی مذہب میں عورت کو وہ عزت و احترام نہیں ہے۔ آپ اسلام جیسے پیارے مذہب کو چھوڑ کر دوسرے مذہب کو اپناؤ گی تو ہمیشہ در در کی ٹھوکریں کھاؤ گی اور ذلت و خوار کے ساتھ اس دنیا میں زندگی بسر کرو گی۔ اس لیے نوجوان لڑکیاں اپنے والدین کی بات مانیں، اور خاص کر کے اس دور میں ہم نوجوانوں سے اور والدین سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ اس سیل فون کا غلط استعمال ہرگز نہ کریں۔ ایک ضرورت کی چیز ہے یہ سیل فون، لیکن اس ضرورت کی چیز کا غلط استعمال کر کے اس کے ذریعے سے بہت سارے غلط کام ہو رہے ہیں۔ نوجوان لڑکی ہے، نوجوان لڑکا ہے، اس کے پاس فون ہے، والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اپنے بچوں پر کڑی نظر رکھیں، وہ کس سے فون میں بات کر رہے ہیں، وہ واٹس ایپ میں کس سے چیٹنگ کر رہے ہیں، اور وہ کس سے کیا ایپس چلا کر کیا کر رہے ہیں۔ یہ والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے اولاد کی اصلاحیے کے سلسلے میں اپنے اولاد پر نظر رکھیں اور اپنے اولاد کو اس فون کا غلط استعمال کرنے کا موقع نہ دیں۔ اس میدان عیدگاہ کے ذریعے سے والدین کے حوالے سے اور نوجوانوں کے حوالے سے کچھ نصیحتیں ہوئی ہیں، امید ہے کہ آپ ان باتوں کو سمجھ لیے گئے ہوں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم نوجوان طبقہ اور والدین اس معاملے میں محتاط رہیں گے اور اپنی اصلاح کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے آخر میں دعا ہے، الہ العالمین اس میدان عیدگاہ میں جو بھی ہم نے عید کی نماز ادا کی ہے، الہ العالمین ہماری عید کی نماز کو تو قبول فرما۔ الہ العالمین یہ عید الفطر رمضان کے مہینے کے مکمل ہونے کے بعد تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ادا کی جاتی ہے۔ الہ العالمین آج اس میدان عیدگاہ میں سارے مسلمان مرد و عورتیں وقت کی پابندی کرتے ہوئے ایک ساتھ جڑ کر یہاں پر عید کی نماز ادا کر رہے ہیں۔ الہ العالمین یہی جذبہ ہم مسلمانوں میں ہمیشہ کے لیے باقی رہنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم مسلمانوں میں اس میدان عیدگاہ کے ذریعے سے اتحاد و اتفاق کو قائم فرما۔ الہ العالمین ہمارے درمیان محبت و الفت کو پیدا فرما۔ الہ العالمین ہمارے درمیان رشتہ داری کو قائم رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین اس میدان عیدگاہ سے جو پیغام ہم کو ملتا ہے، آج ہمارے بھائیوں میں دوریاں ہیں، ہمارے رشتہ داروں میں دوریاں ہیں، الہ العالمین ہمارے دوستوں میں روٹھا پن ہے، الہ العالمین اس کو ہمیں ختم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں
تیری اطاعت و فرما برداری میں اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ رمضان کے مہینے میں جو بھی ہم نے نمازیں پڑھے ہیں، جو بھی ہم نے روزے رکھے ہیں، الہ العالمین ہماری ساری عبادتوں کو رمضان کے تو قبول فرما۔ جو بھی صدقہ و خیرات زکوٰۃ ادا کیے ہیں ان ساری نیکیوں کو تو قبول فرما۔ الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما، ہمارے لغزشوں کو معاف فرما۔ الہ العالمین جو بھی ہم نے دعائیں کی ہیں ان دعاؤں کو قبول فرما۔ الہ العالمین جو بھی توبہ و استغفار کیے ہیں اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اور اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں پر عفو و درگزر کا معاملہ فرما۔ جن گناہوں کو ہم نے جان کر کیے ہیں ان کو بھی معاف فرما، جن گناہوں کو ہم نے انجانے میں کیے ہیں ان کو بھی معاف فرما۔ الہ العالمین ہم سب کو تیری اطاعت و فرما برداری میں گزارنے کی توفیق عطا فرما، مرتے دم تک اسلام پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرما، توحید پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرما، شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرما، سنتوں پر عمل کرنے والا بنا، نمازوں کی پابندی کرنے والا بنا، الہ العالمین بدعات سے بچنے والا بنا۔ الہ العالمین جب ہمارا خاتمہ اس دنیا سے ہو تو خاتمہ بالخیر ہو اور اپنی زبان پر کلمہ لا الہ جاری ہو۔ الہ العالمین قبر کی زندگی میں اللہ ثابت قدمی عطا فرما، نیک لوگوں جیسا معاملہ ہمارے ساتھ قبر کی زندگی میں ہونے کی توفیق عطا فرما۔ جب حشر و نشر کا زمانہ ہو، واقعہ ہو، الہ العالمین نیک لوگوں کے ساتھ، نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ اے اللہ ہمارا نشر اور ہمارا حشر فرما۔ الہ العالمین میدان محشر میں اے اللہ ہمیں کامیابی عطا فرما، قیامت کے سارے مراحل میں کامیابی عطا فرما، تیرے فضل و کرم سے جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرما، اور اللہ رب العالمین جہنم کے آگ سے اور عذابات سے ہم سب کو محفوظ و مامون فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔ پھر دوبارہ یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ اس عیدگاہ کے انتظامات کے لیے جو بھی احباب جا رہے ہیں برائے مہربانی زیادہ سے زیادہ تعاون کرتے ہوئے جائیں، اپنی استطاعت سے بڑھ کر، اور کوئی بھی خالی ہاتھ نہ جائیں۔ ماں اور بہنوں سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی زیادہ سے زیادہ تعاون کرتے ہوئے جائیں تاکہ اس انتظامات میں ہمیں آسانی ہو سکے اور کسی طرح کی کوئی تکلیف پیش نہ آ سکے۔ سارے احباب کا ہم شکریہ بجا لاتے ہیں، خاص کر کے اس عیدگاہ کے انتظامات کے لیے جو بھی تیاریاں ہوئی ہیں کیے ہیں ان کا بھی شکریہ بجا لاتے ہیں، اور خاص کر کے جو پولیس ڈپارٹمنٹ ہے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہماری حفاظت کے لیے آپ یہاں پر، اور جمعیت اہل حدیث کا بھی ہم شکریہ بجا لاتے ہیں کہ الحمدللہ ان کی کوششوں سے الحمدللہ یہ عید کی نماز یہاں پر آسانی کے ساتھ ادا ہو سکی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو بھی پیدل جانے والے حضرات پہلے جائیں، اس کے بعد جو ہے چھوٹی سواری جائے، اس کے بعد بڑی والے گاڑی جائے، کیونکہ ٹریفک جام نہ کریں، آہستہ آہستہ